الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله يعذب الذين يعذبون إن الله يعذب الذين ويعذب الناس في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، آج ربیع الاخر ربیع الثانی چاند کی پہلی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، جس مہینے میں تقریباً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر سی باتیں آئی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت سی قیمتی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً جس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے، اس موضوع پر میں حدیثیں ڈھونڈتا رہا، یکے بعد دیگر حدیثیں ملتی رہی۔ مسلم شریف، بخاری شریف، دیگر اور احادیث کی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم کی آیات میں بھی بے شمار آیتیں اور احادیث مبارکہ یکے بعد دیگر ملتی رہی، اور یقیناً ایک حدیث پر بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں کے لیے کم پڑ جائے گا۔ سب سے بہتر اور سب سے آسان جملہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، یقیناً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس۔ بہت مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک دوسرے کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، ایک دوسرے کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھ سے پیار اور محبت کے ساتھ بات کرے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرا انسان مجھ سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا انسان میرے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ آئے کہ عزت و اکرام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ پیش آئے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر انسان کی نظر میں اگر اچھا ہونا چاہتے ہو، ہر انسان کے نظر میں اگر آپ بہتر
کرنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان اور کوئی اچھا ہونا چاہے تو اچھا ہو سکتا ہے۔ کتنی بہترین جملہ اور کتنا آسان لفظ، کتنی بہترین ارشاد میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بہتر انسان وہ ہے، لوگوں میں سے بہتر لوگ وہ ہے، آدمیوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے۔ لفظ ناس لا کر کے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مخصوص نہیں کیا، کہیں پر صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یہاں پر صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ لفظ ناس لا کر یہ اشارہ کیا کسی بھی دھرم کا ماننے والا، کسی بھی برادر اور خاندان اور ذات پات کا رہنے والا ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں بہتر لوگ، انسانوں میں بہتر انسان، چاہے وہ ایمان والوں میں سے ہو، چاہے وہ چاند اور سورج کی پجاری کرنے والوں میں سے ہو، چاہے وہ کسی دھرم اور ذات پات خاندان کے رہنے والوں میں سے ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہتر لوگوں میں سے بہتر لوگ وہ ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کو میرے اور آپ کے نبی بہتر انسان کہہ رہے ہیں۔ میں تو رب سے یہی دعا کروں گا، بارگاہ رب العالمین سے یہی دعا کروں گا اور کروں گا کہ رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے صاحب ایمان ہیں، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، صوم صلات کا پابند ہیں، حج زکات روزہ رکھنے والے ہیں، بارگاہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان کو اس بہترین انسانوں میں شمار عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک انسان کو ان بہترین انسانوں کی فہرست میں شمار عطا فرما۔ خیر الناس من ينفع الناس، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کتنا آسان جملہ ہے، کتنا آسان جملہ ہے، کتنا سادہ سا ترجمہ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہے، انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے، ایمان والوں میں بہتر ایمان والے وہ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیے، آپ سب سے بہتر ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ کیسے پہنچانا ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے سامنے کوئی صاحب ایمان پریشان حال ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ جان رہے ہیں کہ فلاں شخص کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کار خیر گویا کہ آپ فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے میرے دوستو ایک دوسری حدیث کی طرف لے کر کے چلوں۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان فی حاجتی کان اللہ فی حاجتہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی صاحب ایمان دوسرے ایمان والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، تو رب العالمین اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ذرا غور تو کیجیے، آپ یہاں ایک دوسرے انسان کی مدد کر رہے ہیں، آپ یہاں پر ایک دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، آپ یہاں ایک دوسرے انسان کی ضرورت کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین اس کی حاجت کو پورا کرے گا، رب العالمین اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا، رب العالمین اس کی غیب سے طرح طرح کی نصرتیں عطا فرمائے گا۔ جب آپ دنیا میں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں گے رب العالمین آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ میرے عزیز دوستو ذرا غور کریں، یہ احادیث کو بیان تو میں نہیں کر سکتا، مختصر میں یہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً، اور اس کا برعکس سن لیجئے، ان اللہ یعذب الذین ویعذب الناس فی الدنیا، کہ اگر کوئی انسان، بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب عطا کرتا ہے، ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتا ہے، یعذب الناس فی الدنیا، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، فائدہ پہنچانے والوں کا انعام اور نقصان پہنچانے والوں کو انعام۔
ان اللہ یعذب الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے، یعذب الناس فی الدنیا، جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے کان سے ہو، چاہے دل و دماغ سے ہو، چاہے ہاتھ پاؤں سے ہو، چاہے آپ کسی بھی طرح سے ہو، اگر آپ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، رب العالمین اس کو عذاب عطا فرمائے گا آخرت میں اور دنیا میں بھی۔ اگر آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، رب العالمین اس کو آپ کو کل قیامت کی انعام عطا فرمائے گا اور دنیا میں بھی آپ کی عزت و اکرام سے نوازے گا۔ ایک واقعات کی طرف میں چلوں سرسری انداز میں، میرے عزیز دوستو، فائدہ پہنچانا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے، کتنا بڑا فضل ہوتا ہے۔ رب العالمین کو ایک دوسرے انسان کا فائدہ پہنچانا کتنا پسند ہے، وہ عمل کتنا رب العالمین کو پسند ہے۔ آئیے میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں، ابو نصر نامی ایک غریب شخص تھا، اپنی پریوار کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتا تھا، کبھی کھانے کو ملتا کبھی نہیں ملتا، محنت مزدوری کرتا تو نہیں ملتا۔ الغرض یہ جب فاقہ کشی کی حالت ہو گئی، الغرض یہ تنگی کی حالت میں مبتلا ہو گئے، بیوی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، خود بھوک سے نڈھال ہو کر کے جب برداشت نہیں ہوا گھر سے باہر نکلا، کچھ دور گیا تھا، اتنے میں ایک حضرت مولانا احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ سے جب ملاقات ہو جاتی ہے اور یہ ابو نصر نامی شخص جو غریب تھا، جو بھوکوں کا ستایا ہوا تھا، مختلف حالات سے گزرے ہوئے تھے، اس شخص کی زبان سے نکل گئی کہ اے احمد بن مسکین، میں بھوکوں سے تنگ آ گیا ہوں، میرے بچے بھوک کے مارے شدت سے تڑپ رہے ہیں، میرے بیوی بچے بلک رہے ہیں، میں بھوک سے ستایا ہوا ہوں، میں بھوک سے مارا ہوا ہوں۔ الغرض یہ حضرت مولانا احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چلو تم میرے ساتھ چلو، اس شخص کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے سمندر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، سمندر کے قریب پہنچتے ہیں اور حضرت کہتے ہیں کہ بیٹے 2 رکعت نماز پڑھ لو، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بیٹے یہ جال لو اور اس جال کو تم سمندر میں پھینکو۔ جب وہ شخص ابو نصر نامی شخص، وہ جو غریب آدمی تھا، وہ شخص سمندر میں جال ڈالتے ہیں، جال ڈالنے کے بعد جب بسم اللہ پڑھ کے ڈالتے ہیں، ایک خوبصورت سے مچھلی پھنس جاتی ہے اور اس مچھلی کو شکار کر لیتے ہیں۔ پھنسنے کے بعد حضرت مولانا احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے ابو نصر، اس مچھلی کو لے جاؤ بازار میں فروخت کر دو اور اس کے بدلے میں کھانے پینے کا ساز و سامان خرید لو۔ الغرض یہ ابو نصر نامی شخص بازار جاتے ہیں، مچھلی بیچتے ہیں اور مچھلی بیچنے کے بعد جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 طرح کے پراٹھے خرید کر کے لاتے ہیں، ایک نمکین والے، وہ ایک قیمہ والے اور دوسری میں میٹھے والے، 2 طرح کے پراٹھے خرید کر کے لائے اور سب سے پہلے حضرت کے پاس، حضرت مولانا احمد بن مسکین رحمت اللہ علیہ کے پاس پیش کرتے ہیں، حضرت لیجئے۔ حضرت کہتے ہیں بیٹے یہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے بچے رو رہے ہیں، آپ کی بیوی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، آپ بھوک سے پریشان حال ہیں، آپ یہ لے جائیے اور اپنے گھر میں بچوں کو کھلائیے، خود بھی کھائیے۔ الغرض یہ ابو نصر نامی شخص، وہ غریب شخص، وہ پراٹھے کو لے کر کے چلتے ہیں، چلتے چلتے گھر کے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک عورت ہے جن کے گود میں ایک بچہ ہے اور وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو رہی ہے اور وہ گود میں بچہ ہوا جو بچہ ہے وہ بچہ بھی بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے اے کوئی اللہ کا بندہ جو میں بھوک سے نڈال ہوں، میں بھوک سے پریشان حال ہوں، مجھے عطا کر دے، مجھے غریب دکھیا کو مجھے پیٹ بھر دے اور اس بچوں کو بھی کھانے کے لیے بندوبست کر دے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ الغرض یہ ابو نصر سوچتے ہیں میرے بچے گھر میں رو رہے ہیں، میری بیوی بھوک کے مارے تڑپ رہی ہے، میں بھی بھوک کی حالت میں پریشان حال ہوں اور یہ عورت بھی رو رہی ہے، یہ بچے بھی رو رہے ہیں۔ الغرض یہ ابو نصر نامی شخص اس خاتون کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں، آنسو کی لہریاں ٹپ ٹپ بہ رہی ہے، اس بچے کی نظر ڈالتے ہیں، اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو نصر سوچنے لگ جاتے ہیں، وہ غریب آدمی سوچنے لگ جاتے ہیں آخر بچہ یہ بھی ہے، جس طرح میرا بچہ ہے اس طرح یہ بھی ایک بچہ ہے، جس طرح میری ایک بیوی ہے اس طرح یہ بھی کسی کی
بیوی ہے، چلو میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ساگر کے صبر کروں گا، صبر کا دلاسا میں دلا دوں گا. یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ بے کس ہے. اس پراٹھے کو لے کر کے اس غریب یتیم کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسے اس روٹی کو اس پراٹھے کے حوالے کرتے ہیں، وہ خاتون دعائیں دیتی ہے. آنکھوں کی آنسوں سے بہنے والی جو لڑیاں ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. بچے مسکرانے لگ جاتے ہیں. الغرض یہ وہ پھر نڈھال ہو جاتے ہیں. اتنے محنت کرنے کے بعد 2 روٹیاں ملی تھی اور وہ بھی ہم نے دے دیا. بہرحال گھر پہنچنے لگتے ہیں، گھر کے قریب آتے ہیں. اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آواز لگاتا ہے، اے کوئی انسان جو مجھے ابو نصر نامی کے گھر کا پتہ بتلا دے، جو مجھے ابو نصر نامی یعنی اسی غریب آدمی کا گھر کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ پھر رہا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ اس کے آدمی کا اس کے والد صاحب نے آج سے 20 سال پہلے میرے پاس امانت کے طور پر 30,000 درہم رکھے تھے اور وہ ان کے ہم نے سنا ہے اس کے والد محترم دنیا سے چلے گئے ہیں. میں بہت دور کا رہنے والا ہوں. آج میں اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. اس کا گھر کا پتہ بتا دو، اس لڑکے کا نام بتا دو، اس کے گھر کا بتا دو. الغرض یہ ابو نصر نامی سے ملاقات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ آپ کے والد محترم کی امانت ہے. الغرض یہ ابو نصر نامی شخص کہتا ہے میں گھر بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو گیا، کہاں بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا. آج دیکھیے انہوں نے اپنے بھائی بچوں کو نہیں فکر کیا، اس غریب یتیم کو فکر کیا. اللہ رب العالمین نے غیب سے مدد کیا. ارے آج تو انسان قرضہ لے کر کے بھول جاتا ہے، آج تو انسان کسی دوسرے کا حق لے کر کے بھول جاتا ہے، آج تو انسان محنت مزدوری کرا کر کے رکھ لیتا ہے اور وہ امانت جبکہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کم نہیں 30,000 درہم لے کر کے آئے ہوئے ہیں. قربان جائیں بارگاہ رب العالمین پر. یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ یہ بات رب نے اس کے دل میں ڈالی ہے، یہ بات رب نے اس کے دل میں ڈالی ہے. امانت پہنچا دی جائے. الغرض یہ وہ کہتے ہیں ابو نصر نامی شخص بے مالدار ہو گیا، مکان بنا لیے، غریبوں یتیموں کو مدد کرتا رہا اور خیر صدقہ اور خیر خیرات کرتا رہا. الغرض یہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، حشر کا میدان قائم ہو رہا ہے اور لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. میرے نامہ اعمال کو تولنا شروع کیا. ایک طرف نیکیوں کو رکھا گیا، دوسرے پلے میں گناہوں کو رکھا گیا. جب نیکیوں کو رکھا جاتا ہے، گناہوں کو رکھا جا رہا ہے، لیکن گناہوں کا پلہ بھاری ہے، نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا ہے. میں کہنے لگا یا اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ کسی فرشتے نے آواز دی ہے کوئی اس کا کوئی نیکی عمل اس کو لایا جائے. ابو نصر نامی کہتا ہے ارے میں مالدار آدمی ہو گیا تھا، میں تو بہت سارے پیسے کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا، لیکن وہاں جب اعمال رکھا گیا اس کے ساتھ ساتھ ریا بھی رکھا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی رکھا گیا. تو دکھاوے کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے، ان شہرت کی نامی کی بنیاد پر میرے ان اعمال کو ہلکا کر دیا گیا. الغرض یہ ابو نصر نامی شخص کہتے ہیں پھر اے فرشتے آواز لگاتے ہیں اس کے ایک عمل اور باقی ہے اور عمل آواز ہے اس کا کوئی نیکی جو لایا جائے اور نیک والے ترجمے میں رکھا جائے جس سے اس سے نجات ہو جائے. الغرض یہ اتنے میں ایک فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں ایک عمل ہے جو انہوں نے دو پراٹھے 2 روٹی اللہ کے نام پر خیرات کیے تھے، ایسے حالات میں غریب یتیم اور مسکین اور ضرورت مند کو دیا تھا. اللہ اکبر. جب اس پراٹھے کے ثواب کو رکھا جاتا ہے تو ترازو کا پلہ برابر ہو جاتا ہے، پھر بھی جھکتا نہیں ہے. ابو نصر نامی کہتے ہیں اب مجھے تسلی ہونے لگی. الغرض یہ اتنے میں پھر آواز لگاتے ہیں ہے کوئی اس کے پاس اور کوئی نیکی جو نیکی کے پلے میں رکھا جائے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے کہتا ہے رب العالمین کہتا ہے کہ اس کا ایک نیکی اور ہے. جب انہوں نے اس غریب یتیم عورت کو ضرورت مند کو مدد کیا تھا اس وقت میں اس کے چہرے پر جو مسکان آئی تھی، جو مسکراہٹ آئی تھی، اس کے بچے جو کھیل گئے تھے، اس کے بچے کے جو چہرے کھل گئے تھے، اس نیکیوں کو جو ہے اور اس کی مسکراہٹ کو رکھا جائے. الغرض جب اس کی مسکراہٹ کو رکھا جاتا ہے تو ترازو کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں ارے یہ تو نجات پا گیا، یہ تو کی تو بخشش ہو گئی. میرے دوستوں ابو نصر نامی کہتے ہیں میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے ضرورت کے وقت میں مدد کرنا اور حاجت کے وقت میں اس کی حاجت کو پورا کرنا کتنا بڑا باعث ثواب اور اجر و انعام ہے. آپ اس واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حق ہے میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسرے انسان کے لیے نفع فائدہ پہنچانے میں
لیکن آج تو ہماری اور آپ کی سوچ اکثر معاشرے اور سماج کی سوچ ہے کہ دوسرے کا کچھ بھی بگڑ جائے، دوسرے کا کتنا بھی نقصان ہو، فائدہ میرا ہونا چاہیے، کام میرا بننا چاہیے، چاہے کسی کا کچھ بھی ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں یہ سوچو کہ دوسروں کا نفع ہو جائے بھلے ہی میرا نقصان ہو جائے۔ جب آپ دوسرے کی نفع کے لیے سوچیے گا، رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا، غیب سے مدد کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ میں نہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں جب آپ دوسری کی ضرورت کو پورا کریں گے، میرا رب آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور جب آپ دوسری کی ضرورت کو پورا کرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو غیب سے مہیا کرے گا، غیب سے مدد کرے گا، غیب سے تعاون کرے گا، غیب سے نصرت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ رب العالمین کی جانب سے یہ آواز آئے گی، اے میرے بندو میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندو میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے میرے بندو میں ضرورت مند تھا، مجھے فلاں چیز کی فلاں وقت میں ضرورت تھی، تم نے مجھے ادا نہیں کیا، مجھے فلاں وقت فلاں جگہ میں مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، یا فلاں جگہ پر مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی، تم نے مجھے ادا نہیں کیا۔ بندہ عرض کرے گا رب العالمین جو آپ ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، اور آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں رب العالمین کی جانب سے آواز آئے گی، اگر فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں بندہ، فلاں انسان، فلاں صاحب ایمان ضرورت مند تھا، اگر آپ اس دن اس کی ضرورت کو پورا کرتا تو آج میں اس کے بدلے میں تمہاری ضرورت کو پورا کرتا۔ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں انسان بھوکا تھا، اگر تم فلاں تاریخ کو فلاں انسان کو کھانا کھلاتا تو آج میں اس کے بدلے میں جنت کے میوے تمہیں کھلاتا۔ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں انسان پیاسا تھا، اگر تم اس انسان کو پانی پلاتے تو آج میں اس کے بدلے میں جنت کے حوض کوثر کا میٹھا پانی پلاتا۔ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں انسان کو کپڑے کی ضرورت تھی، فلاں انسان کو کپڑے کی ضرورت تھی، تم نے اسے کپڑا نہیں پہنایا، اگر فلاں تاریخ کو تم اس کو کپڑا پہنا دیتے تو آج میں تیرے لیے جنتی لباس پہناتا۔ الغرض یہ احادیث کے اندر بے شمار اس طرح کی واقعات اور بات موجود ہے کہ فلاں کو فلاں ضرورت کو اگر آپ پورا کرتے تو جنت میں فلاں کی فلاں انعامات ملتا۔ الغرض یہ میرے عزیز دوستو، ہر انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ فائدہ مجھ سے دوسروں کا ہو، نقصان نہ ہو، تو یقیناً وہ انسان خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسرا انسان بھی جس کے لیے آپ سوچ رہے ہیں وہ انسان بھی کامیاب ہوگا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس لیے تو دیوانے شہر مدینہ جاتے ہیں۔ جب ایک دیوانہ کی تڑپ ہوتی ہے اور مدار رسول پہنچتے ہیں، اس کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اس لیے تو دیوانے شہر مدینہ جاتے ہیں، اور مصطفیٰ بناتے ہیں، اور جنتی مدینے میں، اور مصطفیٰ بناتے ہیں، اور جنتی مدینے میں۔ یقین میں پہلے کہا جس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے بات بہت لمبی ہے، وقت مختصر سا وقت میں جو بھی بات ہوئی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔